السلام علیکم دوستوں، میں ایڈوکیٹ اظہر کھوکھر آپ دوستوں کی پیش خدمت۔ دوستوں، آج جس موضوع پہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کو پرکھنے کے طریقے کیا ہیں، انسان کو جانچنے کے جو ہے وہ اصول کیا ہیں، کن تناظر میں، کن اینگل میں کس طرح کسی بھی انسان کو آبزرو کیا جائے، آیا کہ اس کا ظرف کیسا ہے، اس کی فطرت کیسی ہے، اس کی نیت کیسی ہے، خصلت کیسی ہے، مزاج کیسا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو جو ہے کسی بھی بندے میں یہ ساری جو بیسیکلی جو اس کی عادات ہیں، جو اس کے خصائل ہیں، خصلت ہیں، ان کو کس طرح پرکھا جائے، تو کس طرح آبزرو کیا جائے، انالائز کیا جائے، انالیسس کس طرح کیا جائے، تو انسان کو جانچا کس طرح جائے۔ تو آج ان ساری جو ہے یہ جو کنفیوژن ہے، جو سوالات ہیں، جو یہ ساری چیزیں ہیں، ان کو ہم نے حضرت مولا علی سرکار کے کچھ ارشادات سے کنسولیڈیٹ کیا ہے کہ مولا علی سرکار جو ہیں ان کے ارشادات کیا ہیں کہ کس اینگل میں کس انسان کو کس طرح پرکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ بڑا ایک خوبصورت جو ہے وہ ٹاپک ہے۔ تو آئیے ہم اس کی طرف چلتے ہیں کہ کسی بھی انسان کو جانچنے کے اصول کیا ہیں، طریقہ کار کیا ہے، فارمولہ کیا ہے۔ تو مولا علی سرکار فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے کسی بھی انسان کی جو ظرف ہے، اگر کسی انسان کا ہم نے ظرف دیکھنا ہو کہ یہ اعلیٰ ظرف ہے، یہ کم ظرف ہے، تو سرکار فرماتے ہیں کہ اس کو عزت دے کے دیکھو، کیونکہ جو اعلیٰ ظرف ہوگا اسے جب آپ عزت دیں گے تو وہ اس کے بدلے اس سے ڈبل جو ہے آپ کی عزت کرے گا، آپ کی رسپیکٹ کرے گا۔ لیکن جو کم ظرف ہوگا وہ آپ کی دی گئی عزت کو اپنا حق سمجھے گا، اور جب انسان حق سمجھتا ہے تو پھر دوسرے کی رسپیکٹ تو نہیں کرتا، پھر اسے اون تو نہیں کرتا۔ تو پہلا یہ ہے کہ کسی انسان کا اگر ظرف دیکھنا ہو تو سرکار فرماتے ہیں کہ اس کو عزت دے کے دیکھو، اگر اس کے بدلے آپ کو وہ دگنی عزت دے تو سمجھ جانا کہ یہ اعلیٰ ظرف ہے، اور اگر آپ کی دی گئی عزت کو اپنا حق سمجھے تو پھر سمجھ جانا کہ یہ کم ظرف انسان ہے۔ دوسرا ہے کہ کسی بھی انسان کی جو ہے فطرت اگر سامنے سمجھنی ہو، فطرت دیکھنی ہو کہ آیا کہ یہ فطرتاً کیسا انسان ہے، تو سرکار فرماتے ہیں کہ کسی بھی کی فطرت کو جاننے کے لیے اسے آزادی دو، کیونکہ جو ہی آپ اسے آزاد کرو گے تو وہ ٹھیک معنوں میں وہ ہو جائے گا جو اس کی فطرت ہے، جو اس کی ایکچول جو ہے اس کی نیچر ہے۔ تو پھر اس کے بعد تیسرا کوشچن آتا ہے کہ کسی انسان کی نیت دیکھنی ہو تو کس طرح پتہ چلے کہ یہ ایک بد نیت انسان ہے یا ایک اچھی نیت کا بندہ ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں اگر نیت آبزرو کرنی ہو کسی کی تو سرکار فرماتے ہیں کہ اس کو قرض دو، کیونکہ جس کی نیت ٹھیک ہوگی وہ ان ٹائم آپ کو قرض کی جو ہے بر وقت ادائیگی کرے گا، اگر کچھ اونچ نیچ دیر سویر ہوتی ہے تو وہ آپ سے ایکسکیوز کرے گا، تھوڑا ٹائم لے لے گا، روٹین معقول یعنی کہ بات کرے گا۔ تو اس طرح کسی بھی انسان کی جو نیت پرکھنے کے لیے جو ہے وہ اس کو قرض دے کے جو ہے وہ اس کو آبزرو کیا جا سکتا ہے کہ آیا کہ نیتاً یہ فرد کیسا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اگلا کوشچن آتا ہے کہ کسی بھی انسان کی خصلت اگر دیکھنی ہو، اس کا ٹھیک معنوں میں اصل مزاج جو ہے، اس کی اصل پیور نیچر جو ہے وہ آبزرو کرنی ہو، تو سرکار فرماتے ہیں کہ خصلت کے لیے اس کے ساتھ کھانا کھا کے دیکھو، کیونکہ خصلت سے مراد یہ ہے کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو شہین ہے اس کی خصلت کیا ہے، اس کی نیچر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ مردار نہیں کھاتا، وہ خود شکار کر کے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ رزق تلاش کرتا ہے، اونچی پرواز جو ہے اس کی خصلت میں شامل ہے۔ شیر کی جو خصلت ہے وہ دھاڑنا ہے، چیرنا پھاڑنا ہے۔ اس طرح گدھ کی جو خصلت ہے اس کا جو مردار کھانا ہے۔ پھر اس طرح ہم دیکھتے ہیں سانپ کی خصلت جو ہے، بچھو کی خصلت جو ہے وہ اس کا ڈسنا ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں بے شمار ہے خصلتاً بچھو مزاج لوگ بھی ہیں، تو انہیں آبزرو کرنے کے لیے کیا سرکار فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ کھانا کھا کے دیکھو۔ تو اچھی خصلت کے جو لوگ ہوں گے، جو اچھی خصلت کے انسان ہیں، وہ کھانا مطلب پہلے آپ کو کھانا ڈال کے دیں گے، آپ کی جو ہے وہ کھانے کے درمیان سرو کریں گے آپ کو۔ تو اس طرح کسی بھی انسان کی خصلت جانچنے کا کھانا جو ہے بہترین، جو ہے کھانے کی ٹیبل بہترین جگہ ہے، بہترین طریقہ کار ہے۔ پھر اس کے بعد سرکار فرماتے ہیں کہ کسی کا جو ہے صبر دیکھنا ہو تو اس کو کس طرح آبزرو کیا جائے کہ آیا کہ یہ صبر مند ہے یا بے صبرا انسان ہے۔ تو صبر کے لیے سرکار فرماتے ہیں کہ اس پہ تنقید کر کے دیکھو، تو اگر واقعی وہ صابر ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صابر جو ہے وہ میرا دوست ہے، تو میں اس کے ساتھ ہوں۔ تو صبر کرنے والے کے ساتھ کسی کے ساتھ نہیں کہا اللہ نے کہا کہ میں صابر کے ساتھ ہوں، صبر کرنے والے کے ساتھ۔
تو صابر وہ بندہ پایا جائے گا مولا علی سرکار کے ارشادات کے اکارڈنگ کہ جو ہے اس پہ تنقید کی جائے، جائز تنقید، اسے سمجھے گا، آپ کی تنقید کو سنے گا، نہ کہ آپ کا جانی دشمن بن جائے گا۔ پھر اس کے بعد آتا ہے کہ جی کسی کا خلوص دیکھنا ہو تو سرکار فرماتے ہیں کہ کسی کا اگر خلوص آپ نے جانچنا ہے تو اس سے مشورہ لیں، کیونکہ مشورہ جو ہے یہ بھی ایک قسم کی عبادت ہے۔ اگر آپ سچے دل سے کوئی آپ سے مشورہ پوچھتا ہے، اگر آپ نجتاً ٹھیک ہیں، اچھے بھلے انسان ہیں، تو آپ اسے اچھا مشورہ دیں گے اپنی طرف سے، اپنی سوچ کے جو ہے اکارڈنگ۔ تو اسی طرح کسی کی جو ہے خلوص دیکھنے کے لیے بہترین طریقہ کار جو ہے، فارمولہ جو ہے، وہ مولا علی سرکار کا فرمان کے مطابق وہ یہ ہے کہ اس سے آپ مشورہ لیں، کیونکہ ایک اچھا انسان آپ کو مقبول مشورہ دے گا۔ تو دوستو آج کی یہ ساری ڈسکشن جو ہے ہم نے موجودہ دور میں کسی بھی موجودہ معاشرے میں، سوسائٹی میں رہتے ہوئے لوگوں کو جو ہے جانچنے کے لیے مولا علی سرکار کے ان ارشادات کو فالو کرتے ہوئے جو ہے کنسولیڈیٹ کرتے ہوئے، تو یہ چند جو ہے وہ سرکار نے جو طریقہ کار فرمائے ہیں، بتائے ہیں، تو ان کی روشنی میں ہم جو ہے معقول اس معاشرے میں کسی معقول انسان کو سمجھنے کے لیے، پرکھنے کے لیے ان فارمولاز پہ، ان ارشادات کو فالو کرتے ہوئے بڑا ایزیلی آبزرو کر سکتے ہیں کہ کون سا انسان نجتاً کیسا ہے، اخلاقاً کیسا ہے، ظرفاً کیسا ہے، اس کا صبر کیسا ہے، اس کی خصلت کیا ہے۔ تو دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی تمام ڈسکشن آپ کو جو ہے وہ پسند آئے گی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔